ٹرانس ایجنٹس کا قانون پاکستان میں پاس ہو چکا ہے۔ اس بات کا آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے تو علم ہو چکا ہوگا۔ یہ ایسا قوم ہے جو عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک انبیاء کی قوم کا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی جو مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے تھے۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی اور منع کیا۔ ان کو یہ بات اچھی نہ لگی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیا جائے، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کو ان کے لیے الٹا کر دیا۔ اور پاکستان میں بھی ایک ایسا ہی قانون پاس ہوا ہے جس کا نام ہے ٹرانس ایجنٹس، جس میں مرد اپنی جنس تبدیل کر کے عورتوں میں شمار ہو سکتا ہے، اور عورت اپنی جنس تبدیل کر کے مردوں میں شمار ہو سکتی ہے۔ بیسیکلی یہ قانون خواجہ سراہوں نے پیش کیا اور پاس کرنے والوں نے اس کو پاس کیا اور عمل درآمد کروانے کے لیے محکموں کو الرٹ کر دیا کہ اس پر عمل پیرا ہو، جس میں خواجہ سراہ کی تعداد بہت کم ہے اعداد و شمار کے مطابق۔ تقریباً کوئی 7 ایسے خواجہ سراہ ہیں جو اپنے آپ کو مردوں میں شامل کروا چکے ہیں، اور 7 خواجہ سراہ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو عورتوں میں شمار کرا چکے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ پاکستان کی عام پبلک نے فائدہ اٹھایا۔ تقریباً کوئی 26 سے 27 ہزار ایسے مرد حضرات ہیں جو اپنے آپ کو عورتوں میں شمار کرا چکے ہیں، اور تقریباً کوئی 16 سے 17 ہزار ایسی عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرا چکی ہیں۔ تو نادرا کو بھی اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنا ID کارڈ تبدیل کروانا چاہتا ہے تو اس کا ID کارڈ بغیر طبی معائنے کے، بغیر تحقیق کے چینج کر دیا جائے۔ اگر وہ اپنی خواہشات کے مطابق مرد بننا چاہتا ہے تو اس کو مرد بنا دیا جائے، اگر وہ اپنی خواہشات کے مطابق عورت بننا چاہتی ہے تو اس کو مرد کو عورت بنا دیا جائے۔ قانون پاس کرنے والوں نے کر دیا، لیکن یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے لیے ہی قانون پاس کیا گیا ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ جو وہ ہمارے لیے انہوں نے کی تھی کہ اللہ پاک میری قوم پہ اپنا عذاب نہ نازل کرنا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو للکار رہے ہیں یہ قانون پاس کر کے، لہٰذا یہ قانون اسلامی اور شرعی طور پر بالکل ہی ناجائز ہے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے مذہبی اسلامی امور اور علماء سکالر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے یہ قانون کو ریجیکٹ کروانا ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنا ریکارڈ احتجاج کروائیں اور اس کی پرزور مذمت کریں کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس کو ریجیکٹ کیا جائے، کیونکہ یہ بالکل ہی ناجائز ہے اسلامی اور شرعی طور پر، اور اس میں کفار کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے، اور لہٰذا ہم ایک مسلمان اور نبی کی امت ہونے کے ناطے سے غیر مسلم اور کفار کا سکہ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس قانون کو ریجیکٹ کروا کے رہیں گے۔ آپ بھی اس مہم کا ضرور حصہ بنیں۔
اور اپنا جیسے ہو سکتا ہے حکومتی سطح پر یہ ریکارڈ احتجاج ضرور کروائیں۔ آپ سب کا اللہ حافظ ناصر۔